میں اب چاہوں گی چونکہ مجھے افتخار زیدی صاحب کی طرف بھی جانا ہے، مختصراً میں مولانا آزاد جمیل صاحب آپ سے سوال کر رہی ہوں، عاشورہ محرم کا پیغام کیا ہے جو تمام مسلمان امہ کو دیا گیا ہے، وہ آپ تھوڑا سا ذرا اگر مختصراً بیان کر دیجئے ہمارے لیے۔ دیکھیں، عاشور کربلا کا یہی پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم رزق آل محمد قوتا، اپنے آل کے لیے آپ نے جب دعا کی کہ اللہ میرے آل کا رزق تھوڑا کر دے، اور امت کے لیے کہ یا اللہ میرے امت کے لیے خیریں برکتیں رزق کی فراوانی کر دے، تو یہاں فقر و فاقے نے سب سے پہلے اہل بیت کے گھر کا طواف کیا۔ جب وہاں سے مشکلیں آئی ہیں تو وہ امت کی طرف آئی۔ یہ یاد رہے، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے شہنشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے نانا کے دین پر اس طرح جمے ہیں، جو عاشور کا پیغام ہے۔ عاشور وہ امتحان ہے جس کے لیے امام علی مقام نے اپنی ذات سے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ یہ وقت، اس چیز کا وقت ہے کہ یزید جیسے شخص یا یزید جیسے کردار کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا۔ موت قبول ہے، موت تو اہل بیت تو کہتے تھے کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، موت تو ہمارا شعار ہے، موت تو اس کے لیے ہے جو مرتے ہی مر جاتا ہے۔ امام علی مقام جیسی شخصیات آج بھی زندہ ہے۔ وہ ہے نا کہ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ شبی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، قلم سے چل کلیم تک، نظر سے چل نظیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی یہ جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ یزید تھا آج یزید تھا میں ہے، حسین ہے میں ہے۔ میں ایک حدیث سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے میرے اہل بیت کے ساتھ احسان کیا، یعنی احسان سے مراد ان کی خدمت کی، ان کا اکرام کیا، ان کی تکریم کی، اور میرے اہل بیت دنیا میں اس کا صلہ نہ دے سکے، کل قیامت میں میں اللہ سے اس کا صلہ لے کے دوں گا، کل قیامت میں میں اللہ سے صلہ لے کے دوں گا۔ امام علی مقام کی 56 سال عمر، 56 سال 5 ماہ 5 دن، آپ کو 32 زخم تلواروں کے لگے، 34 زخم نیزوں کے لگے، کس انداز کے ساتھ، اور شام اور عراق میں کربلا کے دن عاشور کو، جو عاشور کا پیغام آپ نے پوچھا، عاشور والے دن شام اور عراق میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے خون تھا۔ یہ میں ضعیف عبارت اور روایت نہیں بیان کر رہا، طبرانی کی روایت ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ شام اور عراق میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون ہوتا تھا، گویا زمین بھی روئی آسمان بھی رویا، لیکن ان سنگ دلوں پر کسی قسم کا کوئی ملال تک نہیں آیا جن کے دل پتھر ہو گئے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جو ایک زندہ مثال بن گئے بربریت کا۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ تو اگر آج ہم مسلمان ہو کے لبے لباب اس کا مولانا صاحب بالکل یہی ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے، اور ایک بہت بڑی یہ مثال ہے ہمارے لیے دین کی قربانی کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے جو ان کی جانب سے دی گئی ہے، اور ہم اس قربانی کو ہر سال یاد کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ یہ حق و باطل کی جنگ تھی، اور اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے تو یقینی طور پر ہم کبھی باطل کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، ہم حق پر ہی رہیں گے۔ اور میں چاہوں گی کہ چونکہ افتخار زیدی صاحب کی آواز میں بہت سوز ہے ماشاءاللہ سے، آپ بہت پیارا پڑھتے ہیں، تو ہم نے شان فضیلیت اس دن کی، اس مہینے کی، واقعہ کربلا کی بھی ہم نے بات کی۔ آج کا دن یوم عاشور کا 10 محرم کا دن، کیونکہ آج لٹا تھا یہ سارا خنبہ قافلہ، تو میں چاہوں گی کہ نوحی کی شکل میں اگر آپ تھوڑا سا اس کو بیان کر دیجئے کہ آج کے دن کے لحاظ سے جو کچھ آج ہوا، شام غریبہ یا جس طرح سے یہ پورا واقعہ تھا، اختتام پذیر ہوا، یہ سب اس کو اگر آپ بیان کر دیں۔ جی زیدی صاحب۔
عصر عاشور یہ صدائی دیکھو اماں یہ میری تنہائی دیکھو اماں یہ میری تنہائی اصغر کو میں نے دفن کیا جلتی ریت میں اکبر تڑپتا چھوڑ گیا داشت میں ہمیں عباس کا جو درد ہے بتلائیں کیا تمہیں کھو گئی ہائے میری بینائی دیکھو اماں یہ میری تنہائی لاشیں اٹھا اٹھا کے کمر چور ہو گئی اب اور غم اٹھانے کی طاقت نہیں رہی اٹھا تھا دل کو تھام کے میں خاک سے ابھی پھر گرا یاد آ گیا بھائی دیکھو اماں یہ میری تنہائی کوئی نہیں جو زخموں پہ مرہم میرے رکھے زینب کہاں تلک میری غربت کا ساتھ دے اس کے تو نونہال بھی باقی نہیں رہے رویا میں وہ جو سامنے آئی دیکھو اماں یہ میری تنہائی 9 لاکھ وہ ہیں اور میں اماں اکیلا ہوں پہلے ہی زخم ہوں میں کس طرح لڑوں رویا ہوں خون اتنا بدن میں نہیں ہے خون ہو گئی ختم سب توانائی دیکھو اماں یہ میری تنہائی اے افتخار داشت میں منظر عجیب تھا خنجر قریب زانوں قاتل قریب تھا ریحان بے قرار خدا کا حبیب تھا حلق شبیر سے صدائی دیکھو اماں یہ میری تنہائی بہت خوبصورت اور آواز ہے آپ کی اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا اور آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے اس دن کی بڑی فضیلت ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے